گزاریں کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ زکوٰۃ کے اندر تملیغ یعنی کسی کو مالک بنانا یہ ضروری ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کو کھانا کھلا دیا، کپڑے پہنا دیے، تو کیا اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ کسی مسلمان غیر ہاشمی شریف فقیر کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ ٹھیک، اس میں اباحت کافی نہیں ہوتی، یعنی کسی کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلا دیا زکوٰۃ کی نیت سے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، مالک بنانا ہوگا۔ تملیغ یعنی مالک بنانا شرط ہے۔ صحیح، کھانا اسے دے دیا، اب مرضی یہاں بیٹھ کے کھائے یا ساتھ لے جائے، زکوٰۃ کی نیت سے کھانا دے دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ میں تملیغ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد کی تعمیرات میں، مدرسے کی تعمیرات میں ڈائریکٹ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ اسی طرح میت، زکوٰۃ کے پیسوں سے میت کا کفن دفن کر دیا جی تو یہاں بھی ملکیت نہیں ہوتی، ثابت نہیں ہوتی، اس وجہ سے جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یا کسی نے پل بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، یا اس طرح کے کام کروا دیے تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وجہ صحیح کہ زکوٰۃ میں تملیغ یعنی کسی مسلمان شریف فقیر کو مالک بنانا یہ شرط ہے۔ صحیح، تو تملیغ شرط ہے، اباحت کافی نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ رقم ہی دی جائے کسی کو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے جیسے کپڑے کی مثال دی، کپڑا جو ہے وہ زکوٰۃ کی نیت سے دے دیا، صرف پہننے کے لیے نہ دیا صحیح، بلکہ مالک بنا دیا تو پھر بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی اور چیز اس کی ملکیت میں دے دی، مالک بنا دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بعض اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ شادی کے حوالے سے جہیز ہے یا دیگر جو اشیاء ہوتی ہیں تو وہ بھی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا دیتے ہیں، تو اس میں بھی ان کو احتیاط کرنی ہوگی۔ دیکھیں، وہ اولاً تو جسے زکوٰۃ دے رہے ہیں ٹھیک، ان کا شریف فقیر ہونا ضروری ہے، مستحق زکوٰۃ۔ تو اس میں کافی غور و خوض کرنا چاہیے، یعنی دینے والے کو یہ ضروری ہے کہ تحری کرے، سوچ و بچار کرے کہ واقعی جسے میں دے رہا ہوں وہ مستحق ہے یا نہیں۔ اب اسے وہ مستحق لگتا ہے، مستحق سمجھ کے اس نے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب وہ جہیز کا سامان بھی اگر وہ دے دیتا ہے مستحق کے زکوٰۃ کو تو اس صورت میں جو اس کی قیمت ہوگی اس حساب سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ دیکھ لیں عمومی طور پہ جن کے یہاں شادی بیاہ ہوتی ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں، زیورات یا کچھ نہ کچھ پیسے جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ کئی لوگ انہیں زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، اب کسی نے جو ہے وہ 20,000 روپے دیے، کسی نے 10,000 دیے، کسی نے پھر 10,000 دیے، 40,000 ہو گئے ان کے پاس۔ ٹھیک، اب پھر مزید انہیں کوئی زکوٰۃ نہیں دے سکے گا، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے احکام بھی سیکھے جائیں، اور اس میں ایک شرط مفتی صاحب نے بیان کر دی کہ جب ہم کسی کو زکوٰۃ دیں گے تو اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ بغیر مالک بنائے اسے کھانا کھلا دیا اپنے ساتھ بٹھا کر یا جو صورت بھی بیان کی تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ بھی مزید گفتگو کریں گے۔ آئیے آپ کا ویڈیو سوال ہم شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ
اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، اس سے تھوڑا کم ہے، اور اس میں تھوڑی چاندی بھی شامل ہے، کچھ مساوی ہمارے پاس رقم بھی موجود ہے، اگر اس کے مطابق ہماری رقم آج کے دن کے حساب سے جتنی بنتی ہے اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی، یا مزید جیسے ہم 2 دن 4 دن کے بعد اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس دن کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ جی کیا فرمائیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے لیے جو نصاب بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو جی اور کچھ بھی نہ ہو تو 7.5 تولہ سونے پہ زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک اس ہے، سے کم پہ نہیں۔ اسی طرح صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی، جی جی اسی طرح کسی کا صرف رقم ہو، سونا چاندی نہ ہو تو ضرورت سے زائد جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو رقم ہے ٹھیک ہے، اس کے مطابق زکوٰۃ ہوگی۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ سونا تو کم ہے لیکن تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے اور تھوڑی سی رقم بھی ہے، اب ان کو ملا کر جی سونے چاندی کی قیمت ملا کر اور رقم ملا کر اگر ان سب کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جاتی ہے، اور فی زمانہ کل تک کی رپورٹ کے مطابق جو ہے، اخباری خبر کے مطابق پاکستان میں جو فی تولہ چاندی چل رہی ہے وہ 720 روپے فی تولہ ہے، صحیح، تو اس حساب سے جو ہے نصاب جو بن رہا ہے وہ 37,800 روپے بنتا ہے۔ ٹھیک، اب اتنی مالیت کا کسی یہ جمع ہو گئی، اب انہوں نے کہا کہ آج نکالیں 2 دن بعد نکالیں، تو دیکھیں اولاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ سال کب پورا ہو رہا ہے، جس دن سال پورا ہو صحیح، اسی دن زکوٰۃ نکالنا لازم ہو جائے گی، اب تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور صحیح، جس دن سال پورا ہو رہا ہے اسی دن کی کے ریٹ کا اور قیمت کا ہی اعتبار ہوگا۔ ٹھیک۔ اب جیسے شعبان کا مہینہ ہے، رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے، عموماً لوگ اس کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اپنے سال کا اس حساب سے شاید حساب نہیں لگاتے، تو اگر یہ بھی رہنمائی ہو جائے کہ اگر ہم پیشگی دینا چاہتے ہیں تو کیا پیشگی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اچھا طریقہ ہے کہ آدمی پیشگی جو صاحب نصاب ہے وہ پیشگی زکوٰۃ دیتا رہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا رہے، صحیح، پھر سال پورا ہو تو حساب لگا لے، ٹھیک، زکوٰۃ پوری ادا کر چکا ہے تو ٹھیک ہے، اور جو کمی ہے اسے پورا کر دے، اگر زیادہ دے چکا ہے تو اگلے سال بھی اس کو شامل کر سکتا ہے، صحیح، اور پیشگی زکوٰۃ وہ نکال سکتا ہے جو پہلے سے ہی صاحب نصاب ہو۔ صحیح، اب عیشہ صاحب نصاب تھا ہی نہیں اور اس نے زکوٰۃ دے دی تو یہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی، یعنی اب صاحب نصاب ہوگا تو وہ جو دیا ہے وہ اس میں شمار نہیں ہوگا۔ پیشگی زکوٰۃ نکالنے میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو سال کے اینڈ میں بھی صاحب نصاب رہے، صحیح، اور اگر شروع میں تو صاحب نصاب تھا، زکوٰۃ دے دی پیشگی، لیکن سال کے اینڈ میں وہ صاحب نصاب نہ رہا تو اس صورت میں جو دیا وہ نفل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح پیشگی بھی دے سکتے ہیں، صحیح، لیکن جس دن سال پورا ہو گیا اب تاخیر کرنا گناہ ہوگا۔ ٹھیک۔ جی اگلا ویڈیو سوال دیجیے۔ اس حساب سے ایک سوال ہے کہ 1 لاکھ پر کتنی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ اچھا، کوئی ایسا فارمولہ ارشاد فرما دیں، لوگ کنفیوز رہتے ہیں اس میں سے۔ SMS بھی آیا کہ زکوٰۃ کتنے ہزار پر ہوتی ہے، انہوں نے لاکھ کا پوچھا، تو کوئی فارمولہ اگر ہو تو بتا دیں۔ لیکن نصاب کا تو میں نے ابھی بتا دیا جی کہ 720 روپے تولہ چاندی چل رہی ہے پاکستان میں، اور اس حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو بنتی ہے وہ 37,800 روپے بنتی ہے، تو لاکھ پہ 2,500 روپے کے حساب سے ہوتا ہے زکوٰۃ، 1000 پہ 25 روپے بن جائیں گے۔ اس کا فارمولہ آسان یہی ہے کہ جتنی بھی رقم ہو، یہ آسانی کے لیے بتایا گیا، جتنی بھی رقم ہو اسے آپ 40 سے تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے، 40 سے ڈیوائڈ کر دیں، جو حاصل آئے گا وہ زکوٰۃ بنے گی۔ زکوٰۃ بنے، ٹوٹل کرنے پہ لیے رقم کو صحیح، جتنا بھی بنتی ہے اس کو بھی 40 سے تقسیم کر دیں، زکوٰۃ نکل آئے گی۔ ٹھیک، 1 لاکھ کو بھی 40 سے تقسیم کریں تو وہ 2,500 ہی بنے، 2,500 ہی بنتا ہے، یہ یعنی 2.5% ہی بنتا ہے۔ تو فارمولہ یہی ہے، کل رقم کو آپ 40 سے تقسیم کریں گے، زکوٰۃ نکل آئے گی۔ جی کالس دیجیے۔ سلسلہ دارالافتاء میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو کاشتکاری کرتے ہیں اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور فصل کم ہوتی ہے، تو ان کو جب عشر کا بولا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری فصل سے تو قرض بھی نہیں اترا، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی بھی صورتیں ہوتی ہوں گی؟ بالکل ہوتی ہیں، عمومی طور پہ جو کاشتکار ہوتے ہیں یہ جو بھی اخراجات کرتے ہیں، قرض وغیرہ لیتے ہیں بیج وغیرہ کے لیے، اور یہ فصل کے بعد ہی اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جی،
تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عشر کے معاملے میں قرض کا اعتبار نہیں ہے. ٹھیک. کوئی چاہے جتنا بھی مقروض ہو صحیح اس کا اعتبار نہیں ہے. جیسے زکوٰۃ میں کرتے ہیں ہم, صحیح عام مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو قرض کو منہا کرتے ہیں, پھر صحیح. بقیہ کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. عشر میں ایسا نہیں ہے, جتنی بھی پیداوار ہو صحیح تو اس میں قرض کا اعتبار نہیں. جتنا بھی مقروض ہو, چاہے جتنی پیداوار ہے اس سے زیادہ ہی کیوں نہ مقروض ہو, صحیح تو پھر بھی اس کا عشر یا نصف عشر جو بھی بنتا ہے وہ نکالنا ہوگا. صحیح. اسی طرح جو بھی اخراجات ہوئے ہیں, بیج وغیرہ کھاد کے اعتبار سے, پانی لگانے کے اعتبار سے, جو بھی اخراجات ہوئے ہیں وہ بھی اس میں سے منہا نہیں کیے جائیں گے, یعنی اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے, بلکہ ٹوٹل جو بھی پیداوار, جتنی بھی پیداوار ہوئی ہے اس میں سے عشر یا نصف عشر دینا ہوگا. ٹھیک. جی اگلی کال. صاحب سے سوال یہ ہے کہ جیسے سونا چاندی اور پیسے پہ زکوٰۃ ہوتا ہے, تو اگر کسی کے پاس ہیرے کا سیٹ ہو, ڈائمنڈ یا کچھ ایسی قیمتی چیزیں ہوں, پتھر ہوں جو جیولری وغیرہ میں آتی ہیں, تو کیا ان پہ زکوٰۃ ہوگی؟ جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں, سونا چاندی کے علاوہ جو کسی کے پاس ہیرے جواہرات ہوں, ڈائمنڈ ہوں, ان پہ زکوٰۃ نہیں, چاہے کتنا ہی قیمتی ہو. صحیح. ہاں ایک ہی صورت ہے اس کے زکوٰۃ کی کہ تجارت کی نیت سے ہو. ٹھیک. اس لیے ڈائمنڈ یا ہیرا یہ جواہرات خریدے تاکہ میں اس کو بیچوں گا, صحیح, تو پھر تو زکوٰۃ ہوگی. اگر اپنے استعمال کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں. گناہ کبیرہ اگر ہو گیا ہو تو کیا اس کی توبہ مطلب کس طرح کی جائے؟ معافی کی صورت ہے اس کی؟ دیکھیں, جو گناہ کیا ہے اول تو ندامت ہو اس پر, صحیح, ٹھیک ہے, اس کا اقرار ہو کہ میں نے گناہ کیا, ٹھیک, اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے, آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو. اور اگر اس میں کسی حقوق العباد کا, حق العبد کا بھی معاملہ ہے تو اس سے بھی معافی مانگی جائے, جیسی نوعیت ہو اس حساب سے. اچھا, یہ ارشاد فرمائیں کہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ کار, اعلانیہ دیں, چھپا کر دیں, کس طرح دیں؟ دیکھیں, زکوٰۃ تو فرض ہے, جی, اس میں افضل یہ ہے کہ اعلانیہ طور پر دیں. اچھا. باقی جو نفلی صدقات ہوتے ہیں ان میں افضل یہ ہے کہ چھپا کر دے. صحیح. اب یہ زکوٰۃ کو اعلانیہ طور پہ دینے کا کیوں کہا گیا؟ صحیح. وہ اس لیے کہا گیا کہ لوگ کہیں بدگمان نہ ہو جائیں, صحیح, برا گمان نہ کریں کہ بھائی یہ دیکھیں اتنا مالدار ہے, زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. صحیح. ایک تو یہ نیت. دوسری نیت یہ کہ لوگوں کو ترغیب ملے, ایسے مالداروں کو ترغیب ملے وہ بھی زکوٰۃ نکالیں. صحیح. لیکن یہ اس میں نہایت ضروری یہ ہے کہ دل کے اندر ریاکاری پیدا نہ ہو. اعلانیہ طور پہ دے رہا ہے, اب سنبھل کے دے. اگر دل کے اندر ریاکاری پیدا ہوتی ہے تو پھر اعلانیہ طور پہ نہ دے. ریاکاری یہ ہے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو, میری شہرت ہو اس وجہ سے, تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر تو ظاہر گناہ گار ہوگا. اگر ریا کا شبہ نہیں ہے, ریاکاری کا, اور وہ جو ہے اعلانیہ طور پہ زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ افضل ہے. ٹھیک. اچھا, اسی طرح زکوٰۃ کہنا بھی ضروری ہوگا کہ یہ زکوٰۃ میں دے رہا ہوں, آپ کو قبول فرما لیجئے. دیکھیں, جسے زکوٰۃ دے رہے ہیں کسی بھی مستحق زکوٰۃ کو, تو اسے یہ کہہ کر دینا ضروری نہیں. صحیح. قرض حسنہ, ویسی تحفہ, یا عیدی کے نام پہ صحیح, بچوں کو کے کپڑے بنوا دینا, مٹھائی وغیرہ, یہ اس طرح کے نام سے بھی دے سکتے ہیں. صحیح. دینے والے کی نیت شرط ہے. صحیح. جسے دے رہے ہیں اسے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک. جی اگلا ویڈیو سوال دیجیے. صدقہ فطر کے اندر اناج دینا چاہیے یا رقم دینی چاہیے؟ صدقہ فطر انشاءاللہ سوال رمضان میں دیں گے. کیا دیں گے؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ جو صدقہ فطر میں جو مقدار بیان کی گئی ہے, صدقہ فطر ہر مسلمان جو ہے صاحب نصاب پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنا اور اپنے چھوٹے بچے کا صدقہ فطر ادا کرتا ہے. اب اس میں مطلب اختیارات دیے گئے ہیں کہ گیہوں, گندم, یعنی وہ گیہوں یا اس کا آٹا دے, اور یا اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے. جی. تو کہا یہ کہ افضل یہ ہے کہ قیمت دے دے. صحیح. ہاں, اگر گیہوں یا جو وغیرہ کی قلت ہے, وہاں پر قحط سالی ہے, تو پھر وہی چیز, وہی اناج دینا افضل ہوگا. اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر جو ہے قیمت دینا افضل ہے. ٹھیک. جی اگلی کال.
دارالفتہ سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کب مالک نصاب ہوا تھا، اس نے رمضان کے مہینے کو مقرر کر لیا ہو زکوٰۃ دینے کے لیے اور کئی سالوں سے وہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکال رہا ہو، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب جو ہے وہ کس تاریخ کو کس مہینے میں ہوا تھا، تو عذر شرع اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی لیکن بہت اچھا انہوں نے سوال کیا، اور اس میں دیکھا یہی گیا ہے کہ بہت غفلت پائی جاتی ہے۔ اول لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا سال کب پورا ہوتا ہے، اور یہ زکوٰۃ جو نکالتے ہیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شعبان، رمضان، رجب انہی مہینوں میں نکال رہے ہوتے ہیں، اور سالہ سال سے ان کا یہ معمول ہوتا ہے۔ دیکھیں، سال کا جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ قمری مہینوں سے کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ ضروری ہے کہ ہر کوئی اپنے مال کے اعتبار سے غور کرے، ظن غالب ہو اسے کہ وہ اولاً یہ دیکھے کہ میں صاحب نصاب کب ہوا تھا۔ صحیح۔ جس دن وہ صاحب نصاب ہوا تھا، اب وہ چاہے قمری جو بھی مہینہ تھا، اس کی جو بھی تاریخ تھی، اگلے سال اسی مہینے اسی تاریخ کو سال اس کا پورا ہوگا۔ مثال کے طور پہ یکم محرم کو وہ صاحب نصاب ہوا تھا، تو اگلے سال یکم محرم میں ہی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اسے زکوٰۃ نکالنا لازم ہوگی۔ صحیح۔ تو اسی طرح ہر کوئی اگر اپنے اعتبار سے غور کرے گا تو ہر کسی نہ کسی مہینے میں، ضروری نہیں کہ رمضان میں اس کا سال پورا ہو رہا ہو، صحیح، لیکن یہ عمومی طور پہ معمول ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ضروری ہے، اب مثال کے طور پہ کسی کا سال رجب میں پورا ہوتا ہے، صحیح، اب وہ رمضان کا اعتبار کرے گا کہ یار چلو میں رمضان میں نکال دوں گا تو گناہ گار ہوگا، صحیح، کیونکہ جس دن سال پورا ہو اب تو فوری طور پر زکوٰۃ نکالنا لازم ہوتا ہے۔ اب وہ ٹکڑوں میں دینا چاہے گا، بتدریج دینا چاہے گا تو گناہ گار ہوگا۔ پیشگی تو ایسا ہو سکتا ہے سال پورا ہونے سے پہلے تھوڑا تھوڑا دیتا رہے، لیکن سال پورا ہونے کے بعد اب فی الفور مکمل زکوٰۃ نکالنا لازم ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کو اپنے اعتبار سے غور کرنا چاہیے۔ عمومی طور پہ اس میں طریقہ یہ، پہلے گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں، یہ سونے کے ان کے زیورات ہوتے ہیں، صحیح، ان کے لیے قدرے آسان ہے کہ عمومی طور پر یہ سونے کے مالک جب ہوتی ہیں جب ان کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، صحیح، تو یہ معلوم کرنا تو آسان ہی ہوتا ہے کہ کب ان کا نکاح ہوا تھا، پھر اس کی اسلامی تاریخ معلوم کرنا بھی بہت آسان ہے۔ پھر وہ اسی کا اعتبار کریں۔ اگر بالفرض اس سے پہلے وہ صاحب نصاب نہیں تھیں، سونے کی مالک ہوئیں، پھر صاحب نصاب ہوئیں، تو اسی تاریخ کا ہی اعتبار کیا جائے۔ صحیح۔ اسی طرح کوئی شخص کاروبار کرتا ہے تو اولاً سوچے میں نے کاروبار کب شروع کیا تھا، میرے پاس اتنی رقم کب آئی تھی، میں صاحب نصاب کب ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے بالکل ایکوریٹ یاد ہونا تو مشکل ہوتا ہے، تو اس بارے میں وہ ظن غالب کرے، یعنی غور و خوض کرے، خوب حساب و کتاب لگائے۔ اگر جس مہینے میں اس کا ظن غالب ہوتا ہے، جس تاریخ کا ظن غالب ہوتا ہے، اسی کا اعتبار کرتے ہوئے وہ زکوٰۃ نکالے۔ جی اگلی کال۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، 7.5 تولہ کے اوپر جو زیور ہوتا ہے، اگر کم زیور ہے تو اس کے اوپر کیا زکوٰۃ ہے، اور 1 لاکھ میں کتنی زکوٰۃ ہے، 1000 میں کتنے % زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں۔ دیکھیں، اگر 7.5 تولے سونے پہ تو زکوٰۃ ہے ہی ٹوٹل۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 سے اوپر جتنا سونا ہوگا اس پہ زکوٰۃ ہو، حالانکہ ایسا نہیں، پورے پر ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب کسی کے پاس صرف سونا ہو لیکن 7.5 تولے سے کم ہے، اس کے بعد کوئی چاندی بھی نہیں ہے، ضرور سے کچھ رقم بھی نہیں ہے، صرف سونا پڑا ہوا، صحیح، اور 7.5 تولے سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ اور اگر 7.5 تولے سے کم سونا ہے، ساتھ کچھ چاندی بھی ہے، چاہے 1 تولہ صحیح، یا ضرور سے زیادہ کچھ رقم بھی ہے، چاہے 100 روپے صحیح، اور اس پر سال گزر گئے، تو ان کو ملا کر زکوٰۃ ہو جائے گی اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر صرف سونا ہو کسی کے پاس، چاندی نہ ہو، رقم نہ ہو ضرورت سے زائد، تو 7.5 تولے سے کم سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اگر اور بھی چیزیں ہیں ان کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اب انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ پہ کتنی ہوئی، 2500، اور 1000 پہ 25 روپے ہی زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو کیا ان کی فیس کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں، انہیں مالک بنا دیا جائے اگر وہ مستحق ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، سید نہیں ہے، غیر ہاشمی، یعنی جنہیں زکوٰۃ دینا جائز ہو، اگر انہیں زکوٰۃ وہ دے رہے ہیں تو اپنی وہ فیس ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
اچھا، ہمارے پاس 13 یعنی 13 تولہ سونا ہے، اس کے اندر 7 تولہ میری وائف کا ہے اور 6 تولہ، تو اب زکوٰۃ کس پر ہوگی جبکہ سب کا سب وہ وائف ہی استعمال کرتی ہیں؟ 7 تولہ ان کا ہے، 6 تولہ ان کا ہے جی۔ اگر تو ان کے پاس صرف سونا ہی ہے تو دونوں پہ زکوٰۃ نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نصاب پورا نہیں ہے۔ صحیح۔ کسی ایک کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، صحیح، یہ تو جب صرف سونا ہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن ایسا مشکل ہوتا ہے، ہمارے ہاں سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ چاندی بھی ہوتی ہے، یا ضرورت سے زیادہ کچھ رقم ہوتی ہے سیو کی بھی ہوتی ہے، اب چاہے وہ چند روپے ہی کیوں نہ ہو اور اس پر سال گزر جائے صحیح اس ضرورت سے زیادہ رقم پر، تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ 6 تولے سونے پر اور 7 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کب نہیں ہے؟ جب صرف سونا ہو صحیح اور کچھ بھی نہ ہو، کسی قسم کوئی مال زکوٰۃ نہ ہو۔ اگر ہے تو ان کو ملا کر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اچھا، سونا اور چاندی بھلے ہم ذاتی طور پر استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی SMS آیا، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا، سونے چاندی میں تو مطلقاً زکوٰۃ ہے، چاہے استعمال کریں یا نہ کریں، بہر صورت زکوٰۃ ہوگی جبکہ نصاب کے برابر۔ ٹھیک۔ اچھا، بھائی اور بہن کو زکوٰۃ اگر دینا چاہے تو دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، اور بلکہ ان کو دینا افضل ہے۔ صحیح، یہ قریبی ہیں، صلہ رحمی بھی ہے، ضرورت مند ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، اور کوئی ممانعت نہیں ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جی، اگلی کال۔ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ کسی شخص کے پاس اگر کوئی 5 لاکھ روپے کا سونا تھا اور اس نے ایک سال زکوٰۃ دے دی، دوسرے سال اس سونے کی مالیت 50,000 بڑھ گئی اور 5.5 لاکھ ہو گئی، تو کیا وہ مکمل 5.5 لاکھ پر زکوٰۃ دے گا یا صرف جو 50,000 مالیت بڑھی دوسرے سال صرف اس پہ زکوٰۃ دے گا؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی، کیا فرمائیں؟ دیکھیں، ہر سال پورے مال پر ہی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے 5 لاکھ کی زکوٰۃ نکال دی، اب اگلے سال 5 لاکھ سے زیادہ جتنی رقم ہوگی میں اس کی زکوٰۃ نکالوں گا، بلکہ ہر سال پورے رقم کی ہی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ٹھیک۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگلے سال 50,000 اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تو 5.5 لاکھ ہو گئی ہے، تو 5.5 لاکھ کے حساب سے ہی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ٹھیک۔ جی، اگلی کال۔ میرا دارالفتہ سنت سے سوال یہ تھا کہ ہم نے یہ اسپیئر پارٹ کا دکان، آٹو پارٹس کا دکان، وہ ہم نے نیا لیا ہے تقریباً 6 لاکھ روپے پہ، تو اس کی زکوٰۃ کی تفصیل پوچھنی تھی، یہ ارشاد فرما دیجئے۔ مال تجارت ہی ہے، اسپیئر پارٹس کے جو چیزیں ہوتی ہیں بیچنے کی نیت سے ہی ہوتی ہیں، تو ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ صحیح۔ اب یہ دیکھیں، آپ 6 لاکھ سے ان کے پاس پہلے سے ہی ہوں گے نا؟ صحیح۔ اس کی زکوٰۃ جب نکالتا تھا، جب سال پورا ہوتا تھا، اس کا حساب رکھے۔ صحیح۔ اسی طرح نصاب پر جب سال پورا ہوگا، سال پورا ہونے پر جس دن سال پورا ہو، اب دیکھیں اس کی شاپ پر، اس کی دکان پر کتنا مال ہے، جتنا بھی مال ہو ٹوٹل میں سے زکوٰۃ ادا کر دیں، اپنا قرض وغیرہ مائنس کر کے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اچھا، قرض جیسا آپ فرما رہے ہیں قرض مائنس کر دیں، تو بعض اوقات تو ایسی صورتیں بالخصوص جو ہمارے تاجر اسلامی بھائی ہوتے ہیں، مطلب کروڑوں کا لین دین ان کا چل رہا ہوتا ہے، ایسی بھی صورتیں ہوتی ہیں۔ اب کسی پہ اگر کروڑ روپے کا قرض ہو لیکن مال بھی تو ہوتا ہے، تو زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ جس پر قرض ہو اس پر زکوٰۃ نہیں، صحیح، بلکہ یہ دیکھا جائے گا اس کے بعد کتنا مال ہے اور اس پر کتنا قرض ہے۔ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جتنا مال ہوتا ہے اس سے زیادہ قرض ہوتا ہے، صحیح، تو ظاہر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح۔ کہ اپنا مال وہ اگر قرض میں دے دے تو اس کا قرض ہی ادا نہ ہو۔ صحیح۔ آپ دیکھیں گے کہ قرض ہے کم، مال ہے زیادہ، صحیح، تو قرض کو مائنس کر کے منہا کر کے بقیہ رقم کو دیکھیں گے، اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، صحیح، اور وہ 4.5 لاکھ روپے کا وہ مقروض ہے، تو 4.5 مائنس کریں تو 50,000 بچتے ہیں، تو 50,000 کی زکوٰۃ نکالے گا۔ تو اسی طرح چاہے وہ کروڑوں کا کیوں نہ مقروض ہو، اگر تو اس کے بعد اتنا مال نہیں ہے اور قرض ہی اس کا زیادہ ہے، تو ظاہر ہے وہ تو خود مستحق زکوٰۃ۔ ایس ایم ایس بھی آئے 60 لاکھ کا مال ہے اور 52 لاکھ کا قرض ہے، تو ٹھیک ہے، 8 لاکھ، 52 لاکھ مائنس کر کے 8 لاکھ جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ میری جو ماہانہ سیلری ہے وہ 15,000 روپے ہے اور 1 سال ہو گیا جاب کرتے ہوئے، تو اب زکوٰۃ کی صورت کیا بنے گی؟ لیکن زکوٰۃ ضرورت سے زائد مال پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نصاب کے برابر ہو، سال گزر جائے۔ صحیح، اب سیلری ہے لیکن وہ خرچ ہو جاتی ہے، صحیح، اور کچھ اس کے بعد بچتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ جی، اگلی کال۔ زکوٰۃ کے متعلق سوال عرض کرنا تھا، مکان کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ مکان کے لیے پیسے رکھے ہیں؟ جی بالکل، ان پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جب تک مکان لے نہیں لیتے اپنے لیے
تو اس رقم پہ جب وہ نصاب کے برابر ہے تو زکوٰۃ ہوگی سال گزرنے پر. جی اگلی کال. زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور یہ کب فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ جو ہے ہر مسلمان عاقل بالغ شخص پر جو ہے وہ واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو. صحیح. صاحب نصاب یہ ہے کہ اس کے بعد اتنا مال ہو. سونا ہے تو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی, یا رقم ہے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم, جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ فی زمانہ جو ہے وہ تقریباً 37,800 روپے بن رہی ہے. تو اتنی مالیت کسی کے پاس ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس کا 2.5% جو ہے 40 میں حصہ زکوٰۃ نکالنا ہوتا. ٹھیک. اچھا, بیوہ کے حوالے سے کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر, یہ تو بیوہ ہے, تو اسی طرح کا SMS بھی آیا کہ اس بیوہ کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے, تو کیا وہ زکوٰۃ دے گی؟ وہ دے گی بالکل, اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو زکوٰۃ وہ دے گی. یعنی سونا 7.5 تولے سونا ہے, یا سونا تو کم ہے چاندی بھی کم ہے, لیکن ان دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی بن جاتی ہے, پھر وہ زکوٰۃ دے گی. اور اگر نہیں بنتی تو زکوٰۃ تو نہیں دے گی, لیکن اس کو کوئی زکوٰۃ دے بھی نہیں سکتا. صحیح. یعنی اب کسی کے پاس نصاب سے کم سونا ہے, مثال کے طور پہ 2-3 تولہ سونا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے, تو اس پہ زکوٰۃ تو نہیں بنتی, لیکن ایسے کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے. تو لہذا ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بیوہ کو زکوٰۃ دی جاتی ہے, اچھی بات ہے, لیکن یہ دیکھ لیا کریں کہ کیونکہ شریعت نے بیوہ ہونا بیان نہیں کیا کہ جو بیوہ ہوگی, جو بیوہ نہ بھی ہو بیچاری وہ بھی مستحق ہوتی ہے بعض اوقات. تو بیوہ ہونا مستحق زکوٰۃ ہونا نہیں ہے, صحیح, بلکہ دیکھا جائے گا کہ وہ واقعی شریف فقیر کی تعریف میں آتی ہے. اس کے بعد ایسا کچھ بھی نہ ہو, نہ سونا نہ چاندی نہ رقم ہو, نصاب کے برابر کچھ نہ ہو, تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر اس کے پاس ہے 1 تولہ سونا بھی ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں والی سے محمد خرم رضا اطاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور اس کے گھر والوں نے اس کو تقریباً 70,000 روپے دیے کہ یہ آپ کا سال کا خرچہ ہے, اس میں آپ نے فیسیں بھی ادا کرنی ہے, کھانے پینے کا سارا کچھ اسی میں ہے. اس کو ایک ہی دن 70,000 روپے اکٹھے دے دیے گئے. اب آیا کیا وہ صاحب نصاب ہوگا نہیں ہوگا؟ سال گزرنے کے بعد اگر اس کے پاس پھر بھی کچھ رقم باقی ہو جائے اور سال کے بعد پھر خرچہ مل گیا تو اب اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں یہاں 2 صورتیں ہیں. ایک تو وہ واقعی مالک بنا دیا, جو چاہے کرے, پھر تو ظاہر ہے وہ صاحب نصاب ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اباحت والی, یعنی مالک نہیں بنایا اس لیے دیا کہ تم اپنی فیس ادا کرو, اس سے خود خرچ کرنے اپنی ذات کے لیے. ظاہر ہے وہ 70,000 خرچ کر دے گا تو کہاں اس کی وہ ادائیگی فیسوں کی کیسے ہوگی؟ صحیح. اگر تو مالک بنانے والی صورت ہے تو اس میں سے جو اس کے اخراجات ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں, وہ مائنس کرنے کے بعد اب وہ دیکھے گا اس کے بعد کتنا بچتا ہے. اگر وہ نصاب کے برابر ہے, اس پہ سال گزر جاتا ہے, تو پھر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. عمران حسین بھائی ہیں, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پلاسٹک کا ان کا کام ہے, 10 لاکھ دینے ہیں اور 20 لاکھ روپے بازار کے اندر ہمارے پھنسے میں مطلب لوگ, اور 50 لاکھ کا مال تیار ہے. 1-2 سال سے ایسا یہ سلسلہ چل رہا ہے, تو اب کیا ہوگا زکوٰۃ کا؟ دیکھیں, ایک تو ان کا جو مال تیار ہے جو بیچنے کے لیے ان کے پاس رکھا ہوا ہے وہ, اور جو لوگوں سے لینا ہے 20 لاکھ روپے جو انہوں نے کہا, ٹھیک, ان 70 لاکھ کی تو زکوٰۃ بنے گی. 70 لاکھ میں سے اب جو انہوں نے دینا ہے 10 لاکھ دینا ہے, تو 70 میں سے 10 مائنس کر دیں, باقی بچے 60, تو 60 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دیں. جو تیار ہے جو ان کے پاس موجود ہے اس کی تو زکوٰۃ فی الفور نکالنا لازم ہے سال پورا ہونے پر. ٹھیک ہے. لیکن جو مال مارکیٹ میں پھنسا ہوا ہے, اگرچہ اس کی زکوٰۃ نکالنا جب لازم ہوتی ہے جب وہ ملتا رہے, صحیح, اس میں سے خمس ملتا رہے, صحیح, لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ آسانی رہے میں اس ٹوٹل میں سے زکوٰۃ نکال دوں, تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ جب دیگر مال کی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو ان پیسوں کی بھی زکوٰۃ نکال لے جو لوگوں کو قرض دیے میں, یعنی جو لوگوں کے پاس ادھار ہیں, کریڈٹ پہ مال دیا ہوا ہوتا ہے وہ ادھار ہوتا ہے, تو اس کی کا بھی حساب لگا کے زکوٰۃ نکال لے تاکہ اس کے لیے آسانی رہے. ٹھیک ہے. میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں, کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ اور میری جو بہن ہے ان کے ہسبینڈ نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور معاملہ طلاق تک جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. تو میرے فادر جو ہیں وہ ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں, تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟
देखिए बहन को भी ज़कात दे सकते हैं, 2 लाख पे भी ज़कात होगी ज़रूर से ज़्यादा, अगर ये हैं साल गुजर गया बहन को ज़कात दे सकते हैं। बस ये देख लें कि बहन के पास कुछ ज़ेवरात वगैरह तो ऐसे नहीं है, अगर 1-2 तोला सोना भी होगा तो उसे ज़कात नहीं दे सकें। अगर वाकई मुस्तहिक़ ज़कात है सही और सैयद और हाशमी नहीं है तो उसे ज़कात दे सकते हैं। प्राइस बॉन्ड पर ज़कात? बिल्कुल प्राइस बॉन्ड पे ज़कात है कि उसकी मालियत निसाब को पहुँचती है, 52.5 तोला चांदी को पहुँचती है तो साल गुजरने पर ज़कात होगी। अच्छा, ज़कात जो है वो मुख्तलिफ इसके मसारिफ है ना, तो क्या सब में ही तकसीम कर सकते हैं या किसी एक को भी देकर हम फारिग हो सकते हैं? बेहतर ये है कि अगर तो बाज़ों का ऐसा होता है एक ही शख्स को बहुत ढेर सारी रकम दे दी जाती है, सही, तो निसाब से ज़्यादा ना दिया जाए, सही, इसको फ़ुक़हा ने मकरूह कहा है। लेकिन अगर हाँ जिसे दे रहे हैं वो वैसे ही इतना हाजतमंद है, ज़रूरतमंद है, अहल व अयाल की वजह से अखराजात उसके ज़्यादा हैं तो इसलिए उसे ज़्यादा दिया जा रहा है, तो कोई हरज नहीं है। सही, बेहतर ये है कि मुख्तलिफ मसारिफ में उसे खर्च किया जाए। अच्छा, कमेटी डालते हैं लोग, बीसियाँ वगैरह डालते हैं, उसमें बाज़ औक़ात वो 1-1 लाख भी भर चुके होते हैं, तो इसी तरह का गालिबन SMS भी है, तो उसकी ज़कात की क्या सूरत बनेगी? देखें कमेटी पर ज़कात की 2 सूरतें बनेगी। सही, एक वो शख्स होता है कमेटी डाल रहा है जो पहले से ही साहिब निसाब है और अपनी माल की ज़कात अदा कर रहा है और साथ साथ कमेटियाँ भी डाल रहा है, तो लिहाजा जब अपनी दीगर माल की ज़कात अदा करेगा तो वो रकम भी जो कमेटी में भर चुका है उसकी भी ज़कात निकाल ले। सही। और दूसरा शख्स वो होता है जो पहले से साहिब निसाब नहीं होता, बमुश्किल जो है रकम पैसे बचाकर वो बीसी डाल रहा होता है। अब देखेंगे बीसी में कितनी रकम जमा हो गई है। अब मिसाल के तौर पर 5,000 रुपये महीना वो बीसी डालता है और निसाब मिसाल के तौर पर 35,000 रुपये, तो इस तरह जो है वो अब 7 महीने में उसने 35,000 रुपये जमा करा दिए, तो अब हुआ वो साहिब निसाब। अब उसका साल शुरू होगा, ऐसा नहीं शुरू से जब से बीसी डाला है साल शुरू हो, क्योंकि बीसी डाल रहा था उस वक्त साहिब निसाब नहीं था, लेकिन बीसी में रकम इतनी जमा हो गई या इसके बाद और भी माल है वो मिलाकर 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम हो गई। अब उसका साल शुरू, सही। अब साल पूरा होने से पहले बीसी निकल आती है तो ठीक है, उसकी ज़कात नहीं है, और साल पूरा होने पर जो है उसके बाद बीसी निकलेगी तो उसकी ज़कात निकालनी होगी। जितनी बीसियाँ बाकी हैं भरना है वो माइनस करके बाकी में से ज़कात निकालेगा। ठीक है। मेरे पास भी 3.5 यानी 3.5 तोला सोना है, भाई के पास भी है, हम दोनों साथ ही रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो ज़कात हम साथ दें अलग अलग दें, किस तरह दें? ज़कात तो अलग अलग होगी, हर एक की मिल्कियत है तो अलग अलग पर ही ज़कात होती है। अब इन्होंने कहा कि 3.5 तोला सोना है, अगर सिर्फ सोना ही है तो ज़ाहिर ज़कात नहीं है। अगर सोने के साथ कुछ चांदी भी रखी हुई इनकी मिल्कियत में या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा रकम भी है और उस पर साल गुजर जाता है तो फिर ज़कात होगी। मैं 15 साल की हूँ, क्या मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ होगी? जो बालिग हो चुका और उसके पास इतना माल है, सही, ऐसा नहीं कि हर बालिग पर ज़कात होती है, बालिग वो जो साहिब निसाब हो। सही। अब साहिब निसाब वो जिसके पास सोना इतना चांदी निसाब के बराबर या इतनी रकम हो, सही, तो फिर ज़कात होती है। ठीक जी। अगली कॉल। एक सवाल तो ये है कि हम किराए के घर में रहते हैं, एक प्लाट लेके छोड़ा हुआ है कि जब पैसे होंगे तब उस पे हमने घर बनाना है, कि उसके ऊपर क्या ज़कात होगी लागू? और दूसरा ये कि बीवी के पास 7.5 तोले से ज्यादा सोना है, तो क्या वो अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके सोना जो है वो अगर दे देती है, उनके नाम पे कर देती है, तो फिर ज़कात के निसाब से वो कम हो जाती है, तो फिर ज़कात तो लागू होगी या नहीं होगी? जी इंशाल्लाह अर्ज़ कर दें। इन्होंने कहा कि प्लाट लिया हुआ है इन्होंने और लेके रखा हुआ है इस नियत से कि कल को इसमें घर बनाएंगे, तो ऐसे प्लाट ऐसी ज़मीन पर ज़कात नहीं होती जो अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए या ऐसी रखने के लिए लिया जाए। ज़मीन या प्लाट पर ज़कात जब होती है जब उसको बेचने की नीयत से लिया जाए, तो लिहाजा इन पर तो ज़कात उस प्लाट की नहीं है। दूसरा इन्होंने सवाल किया कि 7.5 तोला सोने से ज़्यादा इनके पास सोना है तो ज़कात तो है ही, अब ये चाह रहे हैं कि इनमें से कुछ ना कुछ बच्चों के नाम कर दें। देखें ज़कात से बचने के लिए ऐसा ना करें, अगर वाकई ही बच्चों को देना मकसूद हो, अब उसकी भी शरई एहतियाती भी हैं, बच्चों को दे दिया तो खुद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी, ठीक है, तो ठीक है, जिसके नाम करना चाह रही हैं और नीयत भी यही है कल को इन्हीं को ही देना है, खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बाकायदा अलग कर दिया जाए। बच्चे अगर बहुत छोटे हैं, कब्ज़े की सलाहियत नहीं है, तो ज़्यादा उनके वालिद के कब्ज़े में दे दिया जाए कि ये फ़लाँ बच्चे के लिए इतना सोना, फ़लाँ के लिए इतना सोना है, अलग अलग कर दिया। अब इनके पास 7.5 तोले से कम सोना है, सही है,
تو جب تک صرف ان کے پاس سونا ہوگا 7.5 تولے سے کم سونا ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن کبھی بھی 7.5 تولے سے کم سونے کے ساتھ ان کے پاس چاندی بھی آتی ہے, ضرورت سے زیادہ رقم بھی آتی ہے, اس پر سال گزر جاتا ہے اور ان کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ ہوگی. لیکن عمومی طور پہ ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے. صحیح. تو اس لیے شرعی معلومات ہونا ضروری ہے. تو لہذا ان کے لیے ان کو میں مشورہ یہ دوں گا اس مسئلے کے لیے کیا شرعی احتیاطیں ہوں گی, اس کے لیے دارالفتاء اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کر لیں. ضرور رابطہ کیجئے. مزید یقیناً آپ کے ذہن میں مسائل بھی ہوں گے. مزید ایسے بس شامل کرتے ہیں. ہمارے پاس 13 لاکھ تک کی رقم تھی, 4 لاکھ خرچ ہو گئی رینٹ کے اندر, گھر کے اخراجات میں, تو اب جو باقی رقم ہے اس کی صورت کیا بنے گی زکوٰۃ کی؟ دیکھیں سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہوگی اس کا تو مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سال پورا ہو چکا تھا, اب کسی اور جگہ خرچ کر دی تو لیکن زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی. زکوٰۃ اس 14 لاکھ یا 13 لاکھ جتنی بھی تھی ان کی دینی ہوگی. اب 13 لاکھ رقم تھی ان کے پاس, سال ابھی پورا نہیں ہوا, اس سے پہلے 4 لاکھ خرچ کر دیا تو ٹھیک ہے, اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. بقیہ جو رقم بچی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ سلسلہ ہوا زکوٰۃ کے موضوع پر. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.